یہ جو آج کل یہ مراسی ٹائپ جو آ رہے ہیں، بانڈ ٹائپ، یہ نعت خان، یہ کوئی تھوڑا بزنس ہے؟ ان کو آپ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کا بہترین حل ہے، آپ نعت خان بلا لیں، سارے بلا لیں، جتنے آپ کے قریب ہیں، جتنے آپ کی ایکسیس میں، ان کو بلا لیں، رات کو ان کو نا بہترین قسم کا کھانا کھلائیں۔ یہ کہتے ہیں ہم عشق رسول ہے ہمارا۔ یہ ویسے بھی عشق رسول جو عشق والا لفظ رسول کے ساتھ ہے ہی نہیں، یعنی یہ بازاری سا لفظ ہے، اور بڑا کوئی اس کا کوئی اچھا، کبھی ماں سے عشق کیا کسی نے؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو، تو ماں سے عشق نہیں ہوتا؟ بہن سے کبھی عشق کیا کسی بندے نے کہ میں اپنی بہن کا عاشق ہوں؟ یہ لفظ ہی غلط ہے، بازاری لفظ ہے، اس کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ یہ عاشق ہے، ان عاشقوں کو اکٹھا کرو، رات کو ان کو سٹیج لگا کر دو، اچھا کھانا کھلاؤ، ان کا پیٹ جو ہے دوزخ اس کو بھر دو، کھانا اچھا کھلاؤ، روسٹ موسٹ ہونے چاہیے، بکرے شکرے کھلا کے پوری رات ان کو کہو بھی عشق رسول اپنا پورا کرو، نعتیں پڑھاؤ، اور صبح ان کو کہو جاؤ بھائی اللہ حافظ، ان کو روپیہ نہیں دینا۔ یہ آپ پہ فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ بندہ بڑا گستاخ آدمی ہے، اس کو نبی سے محبت ہی نہیں۔ ان کو نبی سے کوئی محبت نہیں ہے، ان کو اپنے پیٹ سے محبت ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے۔ اور دیکھ لیں یہ کتنا بھانڈ خانہ کر رہے ہیں، یہ کنجر خانہ ٹائپ کر رہے، ساتھ میوزیکل گروپ آ گئے، یہ نعتیں سنا رہے ہیں ہم۔ تو میرے بھائی نعت تب بھی ہوگی جب آپ باوضو ہوں گے، اور نعت کی جو عزت تکریم ہے وہ اس کے جو پروٹوکول ہے وہ اس کو پورا دیں گے۔ نبی کا نام جب بھی لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو ایک آپ کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، عزت و احترام کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ دودھ کا ایک جگ بھر لو، اس میں ایک قطرہ جو ہے گٹر کے پانی کا ڈال دو، تو آپ پی جائیں گے؟ نہیں پئیں گے نا۔ تو اگر آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ آپ نے وہ حرام کام شروع کیا ہوا ہے، ساز طبلے جس کو لوگ قوالی بھی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کوئی، تو اس کا گناہ ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے، ثواب نہیں اس کا کوئی، کہ ساری رات آپ بھانڈ خانہ کریں اور کہیں عشق رسول کا رہیں۔ کون سا عشق رسول ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کی اگر آپ لوگوں نے لفظ استعمال کرنا ہے تو عشق کر لیں، تو یہ آپ کی محبت کا مطلب یہ رزلٹ ہے۔ یہ آپ ان سے محبت کر رہے ہیں کہ ان کے نام کی گستاخی کر رہے ہیں، ان کے نام کو ان ناپاک یہ سزینے یا جو آپ کے میوزیکل انسٹرومنٹ ان کے ساتھ لے رہے، جو کہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے، جو ویسے اسلام میں حرام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ دین کو سمجھیں، دین بہت سمپل ہے، آسان ہے۔ 75% جو ہے وہ حقوق العباد ہے، ان پر زور دیا گیا ہے۔ آپ جتنے بھی یہ حاجی عبد الشکور وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں بازار میں، ان سے مرغی لے لیں پورا کلو نہیں ہوگا، ان سے کوئی شہد لے لیں اصل نہیں ہوگا، ناپ تول کروا لیں کوئی چیز، کوئی بھی لیتے ہیں تلوا کر تو یہ پوری نہیں نکلتی۔ یہ ان سے جب بھی فروٹ لیں یا کوئی چیز سبزی وغیرہ لیں تو اوپر اچھے اچھے اور نیچے گندے ڈال دیتے ہیں، جتنا مرضی آپ کر لیں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ عاشق رسول ہے، ان کے منہ پر مارے جائیں گے ان کے اعمال جو ہے۔ اور میں نے بڑے لوگ دیکھے ہاتھ میں تسبیح پال کر نماز پڑھتے، لیکن آپ وہ لکھ کر لگایا ہوا یہاں سے چیز خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ کیوں تبدیل نہیں ہوگا؟ تیرے باپ کا قانون ہے، تو جس نبی کو مانتا ہے اس نبی کا فرمان ہے کہ اپنی جو تجارت ہے اس میں ایمانداری لاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ اس میں یہ چیز کم ہے یا زیادہ ہے، یا اس میں ہلکی ہے یا اچھی ہے۔ یہ وہ واحد قوم ہے، یہ بد نصیب قوم ہے پاکستانی، وہ واحد قوم ہے جو نبی کے نام پر کٹ مریں گے لیکن نبی کے فرمان پر کبھی عمل نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی کے فرمان پر عمل نہیں کرتے، جو بھی بندہ ہے کوئی، اس کے یہ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج آپ جائیں مرغی لیں، اس کو کہیں، حالانکہ گورنمنٹ نے بڑا واضح لکھا ہوا ہے، نوٹیفکیشن میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور لاہور میں یا آگے پیچھے جو بازار وغیرہ گورنمنٹ لگا رہی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اس میں پوٹا کلیجی اور گردن شامل نہیں ہے، صافی گوشت ہوگا اور پورا 1000 گرام ہوگا۔ آپ بازار میں جائیں کسی چکن والے سے گوشت لے لیں، اس کو کہیں پورا 1000 گرام کا دیں، پورا 1000 گرام دو، یہ تو 8.5 نکلا ہے یا جتنا بھی 900 گرام نکلا ہے، یہ پورا بازار ایسے کتوں کی طرح آپ کو گھیرے میں لے لے گا، آپ کے گلے بڑھ جائے گا، آپ کو کہیں گے آپ پاگل ہو، آپ جاہل انسان ہو، آپ کو کہیں گے آپ نے جو کرنا کر لو، ہم نے یہی کرا، یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ وہ میں نے بتایا تھا، یہ وہ واحد قوم ہے جو کرپشن کے لیے اکٹھی ہوتی ہے، اپنے حقوق کے لیے جس دن یہ اکٹھی ہوگی نا، اپنا ملک بھی ٹھیک ہوگا، ہمارا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ حالات ہے کہ لوگ وزیروں کو، مشیروں کو، وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں، اور خود کیا کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں
یہ وزیر اعظم نے کہا کہ پانی کیمیکل ڈال کے اور دودھ بناؤ، یہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، یہ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کلو گوشت کو لیتے تو آپ 800 گرام دیں۔ بھائی کرپٹ آپ خود ہے، کرپٹ آپ خود ہے، اب دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پہ یہی ہے، جو بندہ دو نمبری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دوسرا غلط ہے میں ٹھیک ہوں۔ سب سے بڑا ہمارا یہ بدنصیبی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہا۔ ترقی کیسے کرے گا؟ جو سرکاری سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں تنخواہ تو فری کی لوں گا، یہاں پہ جو فائل پہ کام کرنا اس کے میں پیسے لوں گا، کسی محکمے میں چلے جائیں۔ اچھا اس ملک میں دیکھیں یہ جو احتساب کا قانون ہے وہ کس طرح کا ہے؟ پوری دنیا کو پتا ہے جو پٹواری ہے وہ 7ویں اسکیل کا ایک کلرک ہوتا ہے، اور اس کے پاس 2-2 کروڑ کی گاڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، پراپرٹی اتنی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ایک 7ویں-8ویں اسکیل کا جو کنسٹیبل ہے پولیس والا، اس کے بعد دیکھ لیں 70-70 لاکھ کی گاڑیاں لے کر گھوم رہے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا میرے بھائی وہ انڈیا کا اس کا دیکھیں چائنا کا، ابھی چائنا نے یہ کل پرسوں ہی اپنے کسی سابق وزیر کو نا اس کو وہ سزا موت دے دی۔ بھائی یہاں پہ یہ ٹرائل کریں، بس میں نے فارمولہ پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 کا فارمولہ رکھے، بس 3 آپ نے پٹواری مارنے ہیں لٹکانے، 3 جعلی فارمیسی والے جو فارماسسٹ بن کے بیٹھے ہیں ان کو مارنا ہے، 3 جعلی ڈاکٹر ہیں ان کو فائر مار کے اٹھا دیں، اور 3 اسی طرح ہر محکمے سے 3 لوگ، چاہے وہ کوئی جج ہو، کوئی کمشنر ہو، کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہو، کوئی مجسٹریٹ ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، کوئی کمشنر ہے، 3 بندے ہر محکمے سے لے لیں، 3 ٹیچر بھی اڑا دیں۔ جو ٹیچر اپنے اسکولوں سے تنخواہ لے رہے ہیں اور پڑھا نہیں رہے، 3 ان میں سے بھی اٹھا دیں۔ یہ دیکھیں ملک کا نظام کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب ملے ہوئے میرے بھائی، آپ کا گورنمنٹ آج تک سلیبس نہیں بنا سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ مال ہے، مال۔ ابھی تک بچے کنفیوز ہیں جی وہ ٹیسٹ کس سلیبس سے ہوگا، بھائی جو پڑھا ہے اسی میں سے ہوگا، لیکن یہاں پہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہاں پہ اتنی 2 نمبری ہے کہ آپ کا آج تک کوئی سلیبس ایک نہیں ہو سکتا۔ ہر اسکول کا، ہر محکمے کا، ہر یونیورسٹی اپنا سلیبس، اس لیے یہ کچھ پالیسیز بنانا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے۔ یار یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کریں، ہمیں حکومت سوٹا مارے، ہمیں حکومت پکڑے جیل میں بھیجے پھر ہم ٹھیک ہو گئے۔ اس پہ تو اللہ کا قانون بڑا واضح ہے، اس لیے اللہ کے قانون کو، اور یہ دین مولوی کیوں کہتا ہے نہیں پڑھو؟ اس لیے کہتے ہیں دین پڑھیں گے تو آپ کے یہ سارے جو اب سارے آپ کے جو ہے نا روشنی ہو جائے گی، دماغ روشن ہو جائے گا۔ مولوی اس لیے دین نہیں پڑھنے دیتا کہ آپ نے کولی نہیں کرانے، آپ نے چلیسویں بھی نہیں، آپ نے عرس نہیں کرا۔ اب عرس کی کون سی سائنس ہے؟ یعنی میرا جس دن باپ مرا ہے سال بعد دن آتا ہے تو میں اس دن افسوس کرتا ہوں، فردہ ہوتا ہوں، باپ کو یاد کرتا ہوں، کوئی تلاوت، کوئی دعا، کوئی یہ تو شرعی کام ہے، یہ کرنے چاہیے، ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے، لیکن ناچنا کون سی محبت ہے یار؟ اب یہ جتنے بھی بابے آپ کے مرے ہوئے یہ لوگ ہمیں دین پڑھا رہے ہیں نا، وہ اس کو بابے کو سرکس دکھا رہے ہیں، بابے کو خسرے دکھا رہے ہیں، بابے کو یہ جناب وہ موت کے کنویں لگا رہے ہیں، اور یہ اس دن ہوتا ہے جس دن بابا مرا ہوتا ہے، بابے کی پیدائش والے دن کا نہیں ہے، بابے کے مرنے والے دن کا عرس ہے۔ اور یہ کافی لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا، یہ جو میلاد کا یہ فیشن بنایا لوگوں نے، یہ بھی عرس کی شکل بنائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات والے دن ناچ گانا بنتے نہیں، اور یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کتنے وہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، خسرے ناچ رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی منائے۔ تو یہ مولوی کو آپ بیچ میں سے نکالیں گے؟ آپ کے کتنے مولوی جنہوں نے اس چیز کی کبھی مذمت کی ہو کہ یہ جو دربار ہیں ان پہ جو عرس ہو رہے کیوں ہو رہے ہیں، یہ ناچ گانے اور یہ سرکس خسرے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کسی ایک مولوی نے، ان کا پیٹ ہے، پیٹ، یہ وہی مولوی ہیں۔ اب دیکھو میں ایک انپڑھ سا بندہ ہوں، انپڑھ ہی ہو گیا نا، میں سیکھنے والا بندہ ہوں، ابھی تک میں طالب علم ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہے، یہ گلاس ہے، یہ اگر 10 روپے کا ہے تو آپ نے ادھار لینا ہے، میں 15 کا دے رہا ہوں، یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ لیکن آپ کے بڑے بڑے علماء نے فتوے دیے ہیں بینکوں کے ساتھ مل کر کہ یہ جائز ہے جی، گاڑی 10 لاکھ کی آپ 25 لاکھ میں ادھار لے رہے ہیں قسطوں پہ، وہ سود نہیں ہے، مولانا صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ یہ پیسے لے کر سارا دین بیچ رہے ہیں، اور لوگ اس پہ بڑے قائل ہیں۔ آپ قسطوں والے کے پاس ابھی جائیں، وہ کہیں گے فلاں، میں نام نہیں لیتا،
فلاں فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا یہ جائز ہے، یہ نہیں جائز ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے۔ مولوی اس لیے ہمیں نکالنا چاہتا ہے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، آپ حدیث نہ پڑھیں، تاکہ آپ کو کہیں سمجھ ہی نہ آ جائے۔ اگر آپ قرآن حدیث پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گا۔ یہ آپ کے عرس مرس، یہ جو ملادیں آپ نے خواہ مخواہ کے اپنی ضدیں بنائی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا دلیل ایسی ایسی دیتے ہیں جس کی سمجھ کوئی نہیں آتی۔ اس لیے مولوی صاحب جو ہے نا، ان سے گائیڈ لائن لیں جو علماء حضرات ہیں۔ یہ جو ملا ٹائپ لوگ ہیں یہ تو دین کا بیڑا کر کے بیٹھے ہوئے، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اصل دین سے ہٹا کر اس کام پہ لگا دیا۔